السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم یہاں تک پڑھے تھے ثلاثہ 13ویں رکوع تک۔ یہ تیسرے پارے کا 13واں رکوع ہے اور یہ ثلاثہ یعنی پونا پارہ ہم تیسرے پارے کا پڑھ چکے تھے۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے میری باتوں کو غور سے سنیں کہ آپ لوگ میری جو میں پڑھتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں، ایک ایک لفظ پر آپ دھیان دیں کہ میں کون سے حرف کو کہاں سے ادا کر رہا ہوں، کتنا کھینچ رہا ہوں، ایک ایک چیز پر آپ دھیان دیں، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے، تو اس اللہ کے لام کو ہم موٹا کریں گے، اس الف کو اور اس لام کو نہیں پڑھیں گے۔ اذ قال اللہ، یہ اللہ اس لام کو موٹا کریں گے۔ یا عیسیٰ، اب یہاں پر آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کے بعد یہ کھڑا زبر کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیے حمزہ ہے، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر ہوگا مد منفصل۔ یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی مد ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ دیکھیں الیہ، یہاں پر یا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے دو بار، الیہ ومطہرک۔ یہاں پر دیکھیں ہا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے دو بار، ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک۔ یہاں پر سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے اس کو پڑھا تبعوک، کاف کو ساکن کر کے، اور جب پھر ابھی آپ یہاں پر کوئی وقف ہے نہیں تو ہم اعادہ کر کے پڑھیں گے۔ اعادہ مطلب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، چاہے آپ یہاں سے ملا لیں، چاہے آپ یہاں سے ملا کر پڑھیں، چاہے آپ یہیں سے پڑھیں۔ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں یہ الف جو ہے خالی ہے، اب جب یہاں سے پڑھیں گے تو اس پر ہم لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے اتبعوک، اس طرح سے اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہاں پر دیکھیں جیم ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، اور یہاں پر گولتا ہے، یہاں پر جب رکیں گے تو اس کو پڑھیں گے قیامہ، اس گولتا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ثم الی مرجعکم، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر دیکھیں اس میم کو ہم یہاں پر لام سے ملا دیں گے، اسی الف کو، اور یہ اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں پر ہوگا اظہار شفوی، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ فَأُعَذِّبُ، دیکھیے ذال ہے یہاں پر، یہ زا اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں فَأُعَذِّبُ، نہ عین کو صحیح سے ادا کرتے ہیں نہ ذال کو، تو آپ سنیں غور سے، آپ کو ایسے پڑھنا ہے فَأُعَذِّبُ، عَذِّبُ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد دوسری نون ہے تو یہاں پر جو ہے ہم ادغام کریں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پر دیکھیں ضا ہے، جہاں جہاں ضا ہے اس کو آپ نرمی سے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں گے ظالمین،
بعض لوگ اس کو ظالمین پڑھتے ہیں زا سے، یہ غلط ہے. بعض لوگ اس کو جیم سے پڑھتے ہیں جالمین، یہ بھی غلط ہے. اس کو موٹا کریں اور نرمی سے پڑھیں. لا يحب الظالمین ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، یہاں پر یا پر کھڑا زبر ہے، اس کو دونوں کھینچیں گے. من الآیاتی، اس طرح سے من الآیات والذکر الحکیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن. اب یہاں پر غور کریں آپ، نون ساکن کے بعد را ہے، اس کو من ربک نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے مر ربک، کیونکہ نون ساکن کے بعد را ہے. یہاں پر ادغام کریں گے اور بغیر غنہ کے. اور یہاں پھر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے بغیر غنہ، یہاں پر غنہ کریں گے. تکم، اس طرح سے الحق من ربک فلا تکم من الممترین. فمن حاجک فیہ، یہاں پر آپ غور کریں نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے اظہار، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. اور یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد جیم پر سکون اصلی ہے، یہاں پر ہوگا مد لازم، یعنی اس کو ہم 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے اور یہاں میم بنا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم اب یہاں پر دیکھیں با میں قلقلہ کریں گے اور یہاں پر مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد یہاں حمزہ ہے. وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ. یہاں پر دیکھیں لام ساکن ہے اور یہ لام مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، اس طرح سے. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. یہاں پر دیکھیں جیم بنا ہوا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس قاف کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، لیکن یہ جو تشدید ہے اس کو ہم باقی رکھیں گے. قصص الحق، اس طرح سے ہم وقف کریں گے. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا، اس طرح سے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پر ہوگا اقلاب، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے ہم نے کیا بتایا تھے 4 قاعدے ہوتے ہیں. یہ ہم نے جب بتایا تھا جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے تب.
تو یہاں پر ہم کریں گے اقلاب، یعنی اس کو پڑھیں گے مم پڑھیں گے، اس کو علیمن نہیں پڑھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو ہمارا یہ 14واں رکوع مکمل ہو گیا، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ اس کو پڑھیے، مشق کیجیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔